اس وقت جو پریس کانفرنس کی جو بنیادی بات ہے وہ اس کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن اس وقت جو الیکشنز کا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ماحول چل رہا ہے وہ پنجاب میں ہے، جہاں پر ایک شکست فاش ہوئی ہے پی ایم ایل این کو اور ان کی اتحادی 12 جماعتوں کو، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو تخت ہے، جو تخت لاہور ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ کل ہماری کور کمیٹی نے اس ضمن میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو نامزد کیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اس وقت جو نمبر گیم ہے، ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 ممبرز ہیں۔ ہمارے جو 2 پٹیشنز ہیں اس وقت، اب سے کچھ دیر پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے جو پنڈی کی نشست ہے اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اور نئی دوبارہ ری کاؤنٹ جو ہے آرڈر کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چلا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریٹرننگ آفیسر کا جو سٹیٹمنٹ چلا کہ مظفر گڑھ میں جو دوسری نشست ہے اس کے اوپر کیسے الیکشن ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ری کاؤنٹ جو ہے اور اس کا جو ری پول ہے اس کا بھی ہم نے دے دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ 15 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی اور ہم 190 کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں ہمارا نمبر ہو جائے گا۔ اصولی طور کے اوپر اس کے بعد ان انتخابات کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور تحریک انصاف جو ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک ایسا شیطانی کھیل پنجاب میں شروع کیا گیا ہے، ایک ایسا کبھی اور مکروہ فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مذمت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا رانا ثناء اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ۔ اس کے بعد جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ آتی ہے، وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی ایز کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی، جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے، اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 ایم پی ایز ہیں، غضنفر علی چینا، سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے۔ ان 3 ایم پی ایز نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے،
ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایز کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں، ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہیں؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایم پی اے خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں، اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا، پاکستان میں اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی۔ یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے باہر چلا جانا ہے۔ کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو، ان 3 لوگوں کو۔ آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت، کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے، اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیلڈ انکوائری کرے، اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے، اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور
اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے, اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں. صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے. شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے, اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے, وہ ناکام ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ, 30 کروڑ روپیہ, 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے. کوئی حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی. جن 3 ناموں کا بتایا ہے, ان 3 ناموں نے آپ کے پارٹی چیئرمین کو آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا ہے جی, کہ ہمیں آفر ملی ہے. ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا, اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا, اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں, جو بھی میں آپ کو جاری کر دوں گا. سو دیٹ آپ اس کو اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے, کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں, آج بھی ہیں. اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے, لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح, لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں, جس بندے نے زندگی میں 50 لاکھ کا اکٹھا نہیں دیکھا اس کو 50 کروڑ آپ اکٹھا دے رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس کتنا پیسہ. پاچو صاحب یہ بتا دیں نوٹیفیکیشن سے ہو جائے. عمران خان صاحب کا جو اتنی چھوڑو ٹرک لوگوں کے خلاف, اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے وزیر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, تو پیرا زیادہ دینا پڑے گا پارٹی رہنماؤں کو؟ پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا. اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے, پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے. دیکھیں نا, یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں. آپ نے زرداری کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا, جو فیک اکاؤنٹس کا ہے, ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. ہر ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کا حصہ پے کر رہا ہے. یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں. سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو, سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں ہو. یہ بتائیے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ بڑا کلوز ہے اور آفر بڑی اوپر جا رہی ہے دن بدن. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویز بھائی صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ بھی 50-50 دیں؟ نہیں, پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ تو بنا دیں گے. وہ انشاءاللہ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے. اس وقت نون لیگ کے پاس تو 176-178 کے قریب لوگ ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں, اور اگر یہ 2 ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے, بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے, آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے, اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک انبار لگا دینے ہیں پیسوں کے. آپ پیسے حکومت سے میں ہوں, آپ رشوت لیں, پیسے کمائیں, پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں. یہ سلسلہ تو ختم ہونا چاہیے. جی وہ آ گئے. پہلے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی, اب سندھ والے پنجاب میں پہنچ گئے. کیا یہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کو سری لنکا والا ماحول کرنا چاہتے ہیں کہ عوام ان کے خلاف نکلے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ عوام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان کے نزدیک عوام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. لہٰذا وہ جب بھی یہ بات ہوگی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرائرٹی میں عوام نہیں آتے. بہرحال ہمیں تو دیکھیں نا, توقع ہمیں سپریم کورٹ سے ہمیں یہ ہے کہ اگر سندھ ہاؤس میں ہونے والی خریداری کا اس وقت نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو پاکستان میں حالات بہتر ہوتے. اس سینٹ میں اگر جو کچھ ہوا اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا, حالات بہتر ہوتے. آج پھر ایک تماشا لگا ہے, آج پھر ایک منڈی لگی ہے. ہمارے ادارے کب تک جو ہے وہ اس کو بغیر کسی کارروائی کے جو ہے وہ جانے دیں گے؟ سوال تو یہ کیا, اور آصف زرداری کو, عطا تارڑ کو, رانا ثناء اللہ کو 100% جیل کے پیچھے ہونا چاہیے اس آفینس میں, تاکہ مثال بنے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہ کوئی شخص یہ جرت نہ کرے آئندہ اس طرح کی خریداری.
وجوہات سے کیا پی ٹی آئی کی جو غلط پالیسیاں اس طرح آپ لوگوں نے ٹکٹ جو ہے غلط لوگ دیے انہوں یا پھر جو ہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ کرنا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ جن اراکین سے بات ہوئی ہے کیا ان کے فون ریکارڈ جو ہے وہ بھی آپ پیش کریں گے عدالت میں؟ فون ریکارڈ بھی ان کے پیش کر دیں گے، فون ریکارڈ بھی دے دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹکٹ غلط دے، آپ نے معاشرے سے لوگ لینے ہیں نا. کوئی ہم فرشتے کتنے ڈھونڈے ہیں ہم، ہر بندہ فرشتہ تو نہیں ہوتا. جب آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب اتنا بڑا پیسہ آفر ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو ہے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو آپ جا رہے ہیں، اب 22 کو الیکشن ہے، کم وقت بہت تھوڑا ہے، تو سر آپ کیسے آپ اس کو میک شیور کیسے کریں گے کہ ایک بندہ آپ کا ترکی چلا گیا، باقیوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ ایک میکینزم بنائیں. یہ میکنزم بنائے ہیں ہم نے، اپنے چیکس بنائے ہیں. لیکن دیکھیں ہم اس معاملے میں ہم اکیلے پارٹی نہیں ہیں. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان کے عوام ہے، اور اسی لیے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. سب سے بڑا نوٹس عوام نے دیا ہے. اب تک جتنے بڑے نوٹسز آئے ہیں اصل میں عوام کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارا اصل مطمع نظر یہی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. امید ہے ادارے بھی کارروائی کریں گے. تھینک یو جی. ہمارے پاس پیسے نہیں نا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے سفید